السلام علیکم۔ باب پراکٹر ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور جنہوں نے کئی بیسٹ سیلر بکس بھی لکھی۔ تو یہ تھیم میں نے دراصل ان کی ویڈیو سے اخذ کی ہے۔ ان کی اس ویڈیو کا نام ہے لیو ایوری ون ود دا امپریشن آف انکریز۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں۔ اچھا، تو دیکھیں آپ، جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اسی بات کو باب پراکٹر نے بھی کہا ہے اور وجہ بھی بتلائی ہے انہوں نے کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے اور انسان اور جانور میں آخر بنیادی فرق کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قابلیت صرف انسان میں ہے کہ وہ ہمیشہ جو بھی کام کر رہا ہو وہ اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح بہتر کرے چیزوں کو۔ انسان کی ڈی این اے میں پرفیکشن ہے۔ دس از واٹ ہی سیز، پرفیکشن کے جینس ہیں۔ تو یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں تو آپ بہتر سے بہتر ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں، بہتر پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جمپ لگا رہے ہیں تو آپ لمبی سے لمبی جمپ لگانا چاہتے ہیں، اونچی سے اونچی جمپ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھیں اولمپکس اسی طرح کی ایک مثال ہے۔ گیمز میں ہر کوئی بیسٹ پرفارمنس دینا چاہتے ہیں، ریکارڈز بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آخر جانوروں کی اولمپکس تو نہیں ہوتی، نہیں کرتے وہ جنگلات میں، تو انسان کیوں کرتے ہیں؟ نہ اس کو کوئی خاص مالی فائدہ ہوتا ہے اس سے، لیکن وہی پرفیکشن اور پھر ریکگنیشن دونوں چیزیں ہیں اس میں شامل۔ اچھا، ایسا کیوں ہے جو باب پراکٹر نے جو کہا ہے کہ یہ انسان کے اندر پرفیکشن کی جینس ہیں کہ ہم مطمئن نہ ہوں، بہتری میں لگے رہیں ہم۔ انسان کی فطرت میں بہتر کی جستجو ہے، مطمئن نہیں ہو سکتے ہم جانوروں کی طرح۔ آپ دیکھیں جانور کس طرح آرام سے لیٹے ہوتے ہیں، کوئی بالکل مطمئن ہے جو بھی زندگی ہے ان کی، مگر انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان اگر بیکار ہو تو پاگل ہو جاتا وہ۔ اور اسی وجہ سے اسی پرفیکشن کی اور جو مطمئن نہیں ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، انسیشیبل ہیں، تو اس سے انسان مستقل تبدیلیاں لا رہا ہے دنیا میں، ریسرچ کر رہا ہے، خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہے وہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے مستقل ایک تبدیلی لا رہا ہے دنیا میں، مستقل۔ گو کہ ریٹن ہسٹری نہیں ہے مگر تبدیلی لاتا جا رہا ہے وہ، اور اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے وہ کہ اس زمین سے نکل کے آسمان میں چھلانگے لگا رہا ہے وہ۔ جانور میں نہیں ہوتی نا یہ قابلیت، جب سے دنیا بنی ویسے کا ویسے ہی ہے وہ، آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں جانور میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ اپنی زندگیوں کو یا حالات کو بہتر کریں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گائیں بھینسیں وغیرہ اپنے یا جو بھی جنگل کے جانور ہیں اپنے جنگل میں جھاڑو دے رہے ہیں، وہ کچرا اٹھا رہے ہیں، وہ کچرا صاف کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح۔ یا وہ ریسرچ کر رہے ہیں، یا وہ لکھنے پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا پورے اپنے گھر بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر یعنی۔ تو یہ بنیادی فرق جو باب پراکٹر نے بتلایا۔ اب اس میں یہاں سے میں اپنی ایڈیشن بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو بہتری کی جبلت ہے کہ اطمینان سے اور سکون سے اور سیٹسفائیڈ نہیں آپ، تو اس کا لیول دنیا کے تمام انسانوں میں یکساں یا برابر نہیں ہوتا۔ مختلف ملکوں یا علاقوں یا آبادیوں کے لوگوں کا مختلف لیول اور اسٹینڈرڈ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے کچھ علاقوں کے لوگ بے انتہا ترقی کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بہتر کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے علاقوں کو بہتر کر رہے ہیں وہ، جبکہ دنیا کے کئی دوسرے علاقوں میں ابھی بھی لوگ ہیں جو 100 سال سے جس طرح یا زمانہ قدیم سے جیسے زندگیاں گزار رہے تھے وہ آج بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ تو اس میں ایک تو حد وہ ہے جو انسانی قبائل جو اس وقت بھی ساؤتھ امریکہ میں یا لیٹن امریکہ میں اور بورنیو وغیرہ کے جنگلات میں رہ رہے ہیں،
ننگ دھڑنگ رہ رہے ہیں، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے ان کی. تو ان کی اور جانوروں کی زندگیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور دوسری طرف موجودہ مغربی معاشرہ ہے جن کی زندگیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نسل انسانی کو آج بھی، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کا بھی رول تھا، اس سے پہلے دوسروں کا بھی رول تھا، لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے موجودہ دور میں نسل انسانی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے، خدا کی بنائی ہوئی دنیا کتنی صاف ستھری. نیچر میں کئی گندگی سڑان کچھ نہیں ہے. انسان اور دوسری مخلوقات کے جسم بھی اگر آپ دیکھیں اندر سے انتہائی صاف ستھرے بنے ہوئے، چکنے چمکدار. اچھا، نیچر میں جہاں انسان کی پہنچ نہیں ہوئی، وہ چاہے جنگل ہوں یا ریگستان ہوں یا دریا ہوں یا سمندر ہوں، انتہائی خوبصورت اور صاف و شفاف. بالکل سمندر یا دریا کا پانی دیکھیں آپ، ایک دم صاف و شفاف چلا رہا ہو. یہاں پر سندھ میں جیسے آ رہا ہو، کہاں سے چلا رہا ہو سفر طے کرتے ہوئے، پھر بھی صاف و شفاف، بالکل صاف ستھری مچھلیاں ان میں تیر رہی ہیں. ریگستان اپنی خوبی ہے، گرد اڑ رہی ہے ان میں، لیکن ان کی اپنی خوبصورتی، صاف و شفاف. ساتھ میں جنگلات یہی حال ہے. جانور بھی دیکھیں آپ، سب جانور نہاتے دھوتے نہیں ہیں، لیکن بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں. پرندوں کے گھونسلے دیکھیں کبھی آپ، بالکل اندر سے صاف ستھرے. عام چڑیاؤں کے گھونسلے بھی آپ دیکھیں صاف ستھرے. کوئی جو ان کی غلاظت ہے وہ سب باہر چھوڑتے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو گھر ہیں انتہائی صاف ستھرے. بلکہ چڑیوں کے گھونسلوں میں تو میٹریسز، گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں درختوں، پودوں، پھولوں، پھلوں کی خوبصورتی کبھی کریں اور اس پہ نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ صاف ستھرے چمکدار ہوتے ہیں. وہی حالانکہ کھلے میں ہے، گرد اڑ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہیں صاف ستھرے بالکل. تو یہ خدا نے پورا صفائی کا سسٹم رکھا ہوا ہے. لیکن گندگی اور برائی بھی انسان کی جبلت میں ہے. تو یہ ہم ہیں، انسان ہیں جو دنیا کو گندہ کر رہے ہیں، زمین کو گندہ کر رہے ہیں، آبادیوں کو گندہ کر رہے ہیں، جنگلات کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ہر جگہ. اور اب تو اسپیس میں بھی ہر جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں. جہاں انسان کے قدم نہیں پہنچے وہ علاقے ابھی بھی انتہائی صاف ستھرے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو نیچر کا تھا. میں جب بیشتر انسانوں کی آبادیوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے شہروں اور دیہاتوں کو انتہائی صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور وہ اسی اشرف المخلوقات کی جبلتی فطرت سے محنت کر کے خدا کی جو بنائی ہوئی خوبصورتی ہے اس میں مزید خوبصورتی لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ایک سے ایک ان کے خوبصورت شہر، دیہاتی علاقے دیکھیں آپ، کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بیشتر ان کی جو سڑکیں ہیں، ہمارے یہاں کے بیشتر گھروں کے کمروں، ڈرائنگ روم اور کچن جہاں ہمارا پکوان ہوتا ہے اس سے زیادہ صاف ہوتے ہیں. اور وہاں کے لوگ خود صفائی بھی کرتے ہیں سڑکوں کی بھی. اچھا، اور اسی کے مقابلے میں دنیا کے کئی علاقوں کے انسان جو ہیں ان میں اس بنیادی انسانی فطرت کی شدید کمی ہے، انتہائی کمی ہے، جس میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہے. انڈیا میں ظہیر الدین بابر جو کئی سو سال پہلے آئے تھے یہاں پر مغلیہ دور میں، تو اور وہ آئے تھے موجودہ ازبکستان سے، تو انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ بابری میں انڈیا کی گندگی کا ذکر کیا ہے، یہاں کے لوگوں کی گندگی کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو ہمارا گندگی کا جو ماحول ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، ہسٹری ہے ہماری اس سے. تو کچھ دن پہلے، یہ انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کراچی میں کبوں کی آبادی بے انتہا بڑھ گئی ہے، ہر جگہ گندگی پھیلا رہی ہے، ہڈیاں چھوڑ جاتے ہیں، یہ شور ان کا چلتا رہتا ہے مستقل، ختم کرنا چاہیے ان کو.
اچھا ان کے ساتھ ساتھ کووں کے ساتھ مینائیں بھی ہیں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا ہے کہ اصلیت تو بالکل الٹ ہے اس کی۔ دراصل کراچی اور پاکستان کے کئی علاقوں کی صفائی میں کووں کا اور مینوں کا بہت بڑا دخل ہے، اور یہی ہے خدا کا صفائی کا نظام کہ اگر آپ دیکھیں اگر اتنی تعداد میں یہاں کراچی میں کوے نہ ہوتے تو یہاں کی گندگی سے بیماریوں کا کیا حال ہوتا، آپ یہ سوچیں ذرا۔ یہاں پر بدبو سے رہ نہیں سکتے تھے ہم لوگ، سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تو کراچی میں دراصل یہ کوے ہیں جنہوں نے ایک بڑی حد تک یہاں صفائی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور کیونکہ کوڑے کرکٹ میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ سب کووں اور میناؤں کی غذا بنتے ہیں، ان کو کھا کر وہ کراچی کی بیشتر آبادی کو بے حساب مہلک بیماریوں سے محفوظ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اگر کراچی میں کوے نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہاں کیا حال ہوتا شہریوں کا۔ تو اس کے بعد سے میں کووں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اچھا بہرحال اس ویڈیو میں یہ میسج دے رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یہ، کہ موجودہ زمانے میں جو اقوام دنیا میں ترقی کر رہی ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے ہر چیز میں بہتری لانا، جو کہ باب پراکٹر نے کہا ہے کہ یہ انسان کی جبلت میں ہے کہ بہتری لاؤ۔ تو ان ممالک میں ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، بہتر طریقے سے کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں ان کے یہاں سے نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، ایک سے ایک پروڈکٹس آ رہے ہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں۔ اور جو ممالک اپنی کوالٹی کو امپروو نہیں کر سکے، نئے پروڈکٹس نہیں بنا رہے ہیں، انوویشن نہیں کر رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو بھی ترقی کرنا ہو تو ہم کو بھی اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہوگا، ہم کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، جو بھی ہے جہاں بھی ہے، چاہے گھر میں ہو یا آفس میں یا ملازمت میں یا فیکٹری میں یا تعلیمی ادارے میں یا حکومتی اداروں میں، ہر جگہ بہتر ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ اچھا میرا مطلب صفائی سے نہیں ہے کہ ہم صرف صفائی کر دیں، ہر کام جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کو پروفیشنل انداز سے کرنا چاہیے، اس میں پرفیکشن لانا چاہیے، پرفیکشن کی جستجو ہونا چاہیے اس میں۔ اور اس کے لیے مغربی ممالک نے بے حساب طریقہ کار بنائے ہیں۔ ایک اور بات انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پر میں کہوں گا کہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اشرف المخلوقات کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ کیا ہمارے عادات و اطوار اشرف المخلوقات جیسے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں انسان اور جانور میں بہت فرق ہے، یہ صرف یہی پرفیکشن ہی نہیں ہے، رحم دلی کا جذبہ ہے، صفاقی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو وہ سب جو چیزیں ہیں تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ اچھا جہاں تک پرفیکشن کی تعلق ہے اس سلسلے میں جاپان کے تبدیلی کے سفر پر کچھ ویڈیوز کر چکا ہوں۔ ہمارے علاقے میں یعنی ایشیا آؤٹ سائڈ ویسٹرن کنٹریز، تبدیلی کا جو سفر ہے وہ جاپان نے شروع کیا سم ٹائم ان 1870s میرے خیال میں، اور جاپان کو دیکھ کر سب چائنا، کوریا وغیرہ سب نے جاپانی ماڈل کو کاپی کیا اور اس میں اپنی تبدیلیاں بھی کی اور بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو جاپان کا ماڈل ہے، اور جاپان نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے آپ میری جاپان کی ویڈیو ضرور دیکھیں، میں ان کے لنکس ڈال رہا ہوں۔ والسلام۔